السلام علیکم ناظرین، تفہیم نو کی خصوصی پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ میں حمزہ احسان، اور آج کی پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں، معروف عالم دین، مذہبی اور علمی شخصیت ڈاکٹر محمد ابراہیم صاحب موجود ہیں، اور یقیناً آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ ہماری گفتگو کس حوالے سے ہوگی۔ تو میں بغیر وقت ضائع کیے اپنے سوالات کی طرف جاؤں گا۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر صاحب، ہم ٹریڈیشنل سوالات سے ہٹ کے حالت حاضرہ کے جو جدید مسائل ہیں ان پر بات کریں گے۔ آج کل آپ کو معلوم ہے جس طریقے سے معاشرہ ترقی کر رہا ہے، گلوبل ولیج ہے، ہر چیز بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے، اور اسپیشلی سوشل میڈیا آپ کی بات، آپ کی میسج ود ان سیکنڈز دنیا تک چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ پچھلے 5-10 سالوں سے یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ پہلے زمانے میں جو بیسٹ وے آف کمیونیکیشن سمجھا جاتا تھا وہ یقیناً وہ ممبر رسول ہوتا تھا، جہاں کمیونٹی آپ کے پاس آتی تھی اور گفتگو ہوتی تھی۔ آج کل کے دور میں آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے مساجد کے اندر علماء کرام کا جو موضوع ہوتا ہے، جو کہ جس کو بیسٹ وے آف کمیونیکیشن سمجھا جاتا ہے، لوگ آسانی کے ساتھ آپ کو سنتے ہیں، اپنے سارے کام چھوڑ کے وہاں آتے ہیں، وہ موضوعات کیا آج کل کے جدید دور سے ریلیٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، اور میں یہ بھی کہوں کہ بہت خطرناک سوال کیا ہے، تو یہ بھی بے جا نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ ممبر رسول جو تھے وہ ہمارے پاس ابتدا سے اب تک وہ ایک معاشرے کو ایک صالح معاشرے کے بلڈ کرنے میں، ایک سوسائٹی کے بلڈ کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اور اس وقت بھی اب یعنی جس ابھی کی میں بات کر رہا ہوں، یہ بات نہیں کر رہا کہ اب سے 3-4 سال پہلے کی صورتحال کیا تھی۔ اب کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ بہت ساری مساجد میں تبدیلی آ رہی ہے، جیسے ہمارے عمران خان صاحب بھی فرماتے ہیں کہ تبدیلی آنے والی ہے، تو وہ تبدیلی آ چکی ہے۔ یعنی پہلے وہ جو اگر ہم مانسہرہ شہر میں، تو مانسہرہ شہر میں اگر آپ 2-3 سال پہلے کسی مسجد میں چلے جائیں، کسی جگہ پہ چلے جائیں 3-4 سال پہلے، تو وہی روایتی بیان ہوتا تھا، تقاریر ہوتی تھی، وہی قصے ہوتے تھے، وہی کہانیاں ہوتی تھی، تو وہ چل رہی ہوتی تھی۔ لیکن اب یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر میں یہ چاہوں گا کہ لوگ سروے کریں، جس نے رائے قائم کرنی ہے نا، تو وہ اس کے اوپر سروے کرے، اور جس علاقے میں ہے، میں تو آپ کے سامنے جس علاقے کی مثال رکھ رہا ہوں وہ منصورہ کی مثال، تو کئی مساجد ایسی ہیں کہ وہاں پر جو علماء کرام اب ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے موضوعات جو ہمارے عصری جو چیلنجز ہیں اس سے بہت حد تک میل کھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس بات کا کوئی انکار نہیں ہے کہ بہت سے ایسے ممبر بھی ہیں جہاں پر وہی پرانا طریقہ کار چل رہا ہے، جی جی، لیکن جو پازیٹیو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اب ان میں تبدیلی ان ممبر پہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان میں آ چکی ہے، اور الحمدللہ کئی مساجد میں وہ جدید موضوعات پہ گفتگو ڈاکٹر صاحب میں کرتے ہیں۔ اسی سوال کو تھوڑا مزید آسان کر دیتا ہوں۔ پچھلے پوڈ کاسٹ میں سر سے ڈسکس بھی کر رہا تھا کہ جو چیزیں ہم نے پڑھی یونیورسٹی کے اندر، جو تھیریز پڑھی، جو ہمیں 4 سال پڑھایا گیا، وہ ہم بہت مشکل سے فیلڈ کے اندر امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہی سوال میرا آپ سے بھی ہے کہ جب ایک طالب علم 8 سال اپنا عرصہ لگاتا ہے اور وہ مختلف کتابیں پڑھتا ہے، کیا وہ حالت حاضرہ کی ضروریات پوری کرتا ہے وہ 8 سال کا مطالعہ؟ دیکھیں، اس میں ایک چیز پہلے یہ سمجھنے کی ہے کہ وہ 8 سال جو لگا کے آیا ہے اس کے اندر جو صلاحیت پیدا ہوئی ہے، وہ صلاحیت کس کام کے لیے، اور وہ کام معاشرے کی ضرورت ہے بھی یا نہیں۔ پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو صلاحیت ہے معاشرے کی ضرورت کو پورا کر رہی ہے کہ نہیں پورا کر رہی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ 8 سال جو لگا کے آیا ہے، تو معاشرے میں اس سے جو صلاحیت اس کے اندر پیدا ہوئی ہے، تو معاشرہ اس سے کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے؟ معاشرہ اس سے یقیناً یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوتا کہ یہ ہمارے ہاسپٹل کے اندر ڈاکٹر بن کے بیٹھے گا، یا یہ ہماری جو ہم سوسائٹیاں بنا رہے ہیں تو وہاں پر یہ بطور انجینئر کام کرے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے اوپر جو فرض عائد ہو رہا ہوتا ہے وہ یہ عائد ہو رہا ہوتا ہے کہ جو صلاحیت اس کے اندر بلڈ ہوئی کہ دین قائم رہے اپنی جگہ پر، دین کی جو ضروریات ہیں۔ آپ یہ دیکھیں نا، ہر محلے میں یہ ضرورت ہے کہ 5 وقت کی نماز ہو، یہ ہر مسلمان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اچھا، ہر محلے میں یہ بھی ضرورت ہے کہ اس محلے کے بچوں کو بنیادی قرآن کریم پڑھایا جائے۔ ہر محلے میں یہ بھی ضرورت ہے کہ جب آپ کے پاس رمضان کا مہینہ آئے تو وہاں پر حفاظ تراویح سنانے والے بھی موجود ہوں۔ پھر اسی طرح ایک علاقے کی، اب محلہ ہے نا، ہم محلے سے نکلتے ہیں تو ایک علاقے میں آ جاتے ہیں،
اس علاقے کے اندر یہ ضرورت ہے کہ لوگوں کو اپنی روزمرہ زندگی کے اندر جو مسائل دینی ہیں، دیکھیں نا، میں ایک چھوٹی سی آپ کو ایک مثال دوں. آج ہمارے سامنے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو جدید ہیں، نشہ ہے، آئس اور کئی قسم کی اقسام ہیں. ان کے بارے میں ایک مسلمان کی یہ ضرورت ہے وہ یہ جانے کہ آئس کے بارے میں خدا کیا کہتا ہے، خدا کا حکم کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ ضرورت ہے. آج ایک مریض ہے، اس کو ڈرپ لگنی ہے، تو وہ روزے کی حالت میں ڈرپ لگانے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا، یہ سوال اس کی ایک ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جو اس کی ضرورت ہے کہ وہ اس علاقے کے اندر ایسا جید عالم ہونا چاہیے جو اس کی اس ضرورت کو پورا کر رہا ہو. یعنی اسکیم آف اسٹڈی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. 8 سال وہ جو کتابیں پڑھتا ہے وہ اس میں کوئی چینجز نہیں ہونی چاہیے، وہ حالت حاضرہ کی ضروریات کو پورا کر سکتی ہیں. نہیں، دو چیزیں ہیں نا. آپ حالت حاضرہ کی ضروریات کیا ہیں دیکھیں. میں آپ کو مثال دے دیتا جی. ہوں. بائنانس، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا یہ جائز ہے، ناجائز ہے؟ تو کیا بائنانس کا ذکر ہے اس چیز کے اندر یا اس طرح کی چیزیں ہیں؟ دیکھیں، اب یہ جو بائنانس ہے نا، اس سے پہلے آپ یہ جتنی بھی کرپٹو کرنسی ہے، اس کرپٹو کرنسی کے اندر انہی مدارس سے پڑے ہوئے جو علماء کرام ہیں، انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ بھائی اس کے اندر مال والی صفات نہیں پائی جا رہی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے مال کی ایک ڈیفینیشن کی. اب وہ جو ڈیفینیشن ہے مال کی وہ ہماری کتابوں میں موجود ہے. یہ دیکھیں دین کا جو علم ہے نا، اس کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں. اس کی خصوصیت یہ ہے، یہ جو نصاب ہے ان کو پڑھنے کے بعد اس کے اندر وہ بنیادی اصول ہوتے ہیں. ان اصولوں کی روشنی میں کوئی بھی عالم ہر دور کے اندر جو مسائل پیش آ رہے ہیں نا اس کا حل تلاش کر لیتا. ٹھیک ہے، مثلا آپ یہ دیکھیں ہمارے زمانے میں شیئرز کا کاروبار ہے نا، تو ایک مسلمان کی ضرورت ہے وہ یہ سمجھے کہ بھائی شیئرز کا کاروبار جائز ہے یا ناجائز ہے. اچھا، اسی طرح آپ یہ دیکھیں جیسے آپ نے کہا کرپٹو کرنسی ہے، مختلف قسم کی گیمز ہے، اور ہمارے پاس جو ٹریڈ ہو رہے ہیں، اسپاٹ ٹریڈنگ ہے، فیوچر ٹریڈنگز ہیں، یہ ساری جو اقسام ہیں یہ ایک مسلمان کی ضرورت ہے نا، اور اس ضرورت کو حل کرنے کے لیے یہی نصاب کام آتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اپروچ میں فرق ہو سکتا ہے کہ وہ جو اسٹوڈنٹ وہاں سے پڑھ رہا ہے وہ کس اپروچ کو وہاں سے اٹھاتا ہے اور اس کو آگے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. اچھا، آج کل کے جو موضوعات ہوتے ہیں یقیناً اس میں اب جس طرح آپ نے کہا کہ جدت تو آ گئی ہے، لیکن جو ہمارے سوشل ایشوز ہیں، اب سوشل ایشوز کیا ہیں؟ مثال کے طور پہ جو گلی محلوں کے ہمارے جو مسائل ہیں، میں آج بھی ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا، یہ چیزیں ہمیں عالم یا ممبر رسول سے جو چیزیں ہمیں ملنی چاہیے، سوشل ایشوز، گھر بنانے، گلی کتنی رکھنی ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح قربانی کے وقت گندگی ایک ایشو ہے نا، لیکن وہ چیزیں نہیں بتاتے، لیکن یہ ضرور بتاتے ہیں کہ اس کے بالوں جتنا ثواب ملے گا. تو اس چیز کو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا اس طرح کی چیزیں ہمارے نبی نے قرآن میں، حدیث میں، کیا اس طرح کے مسائل کا بھی حل بتایا؟ دیکھیں حل تو ہے، ایسا نہیں ہے کہ حل نہ ہو. آپ یہ دیکھیں نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے تم یہودیوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ وہ گھر کے اندر تو صفائی کر لیتے ہیں لیکن گھر کا صحن جو ہے وہ جو باہر کا حصہ ہے اس کو کیا کر دیتے ہیں، اس کی صفائی نہیں کرتے، گندا چھوڑ دیتے ہیں. لیکن یہاں موضوع یہ نہیں ہے. موضوع یہ ہے کہ جب ایسے مواقع آتے ہیں تو اس وقت علماء کرام بتاتے ہیں یا نہیں بتاتے. تو میں تو اپنا ذاتی تجربہ بتاؤں گا. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر جس علاقے میں ہم رہ رہے ہیں یہاں پہ 50% مساجد میں نہیں بتایا جاتا، لیکن 50% مساجد میں بتایا بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں بتاتے. اچھا، پھر میں آپ کو ایک اور چیز کہوں. جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی سوشل ایشوز کیا ہیں، ہمارے جو علماء ہیں ان کا سوشل کنٹریکٹ ہے کہ نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ ان کا کمیونیکیشن گیپ ہے کہ نہیں ہے. ایک تو وہ سوشل میڈیا کی باتیں ہیں نا. آپ اگر پریکٹیکلی دیکھیں تو ایک مسجد کا جو امام ہوتا ہے وہ اپنے پورے محلے کا کوئی جنازہ نہیں چھوڑتا، یعنی اس نے پڑھایا یا نہیں پڑھایا یہ ایک علیحدہ بات. آپ کسی بھی روایتی عالم کے پاس جا کے بیٹھ جائیں، اس کے محلے میں اگر کہیں پہ جنازہ ہوگا، مثلا کوئی میت ہو گئی، تو وہ اس میں ضرور شرکت کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا، کوئی خوشی ہوتی ہے تو وہ اس میں ضرور کیا کر رہا ہوتا ہے، شرکت کر رہا ہوتا ہے. اچھا، محلے میں کوئی مسئلہ بن گیا، وہاں پر بھی وہ نظر آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، محلے کے اندر کوئی کمیٹی بن گئی تو وہاں پر بھی امام صاحب کو انوالو کیا جاتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو وہ سوشل میڈیا کی زبان ہے نا، ایک ہماری گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. تو اگر ہم اپنی گراؤنڈ ریالٹیز پہ جا کر بھی دیکھیں تو ہمارے جو علماء ہیں وہ لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے. یہی وجہ ہے کہ آج کے دور کے اندر بھی سوشل میڈیا کا ہمارے پاس ایک بہترین پلیٹ فارم ہے. اس کے باوجود جمعے کے خطبے کی اپنی ایک حیثیت ہے. ٹھیک ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، آج کل کے دور کے اندر آج کے عالم یا مفتی کا سوشل میڈیا پر ہونا، سوشل میڈیا استعمال کتنا ضروری سمجھتے ہیں آپ، یا آپ اس کو نیگیٹو سمجھتے ہیں؟ نہیں، بہت ضروری ہے۔ دیکھیں ہمارے ہاں تو آپ جس نصاب کی بات کر رہے ہیں اس نصاب ہی کے اندر ایک بہت اہم بات لکھی ہوئی ہے کہ جو مفتی یا جو عالم اپنے زمانے کے عرف کو نہیں جانتا وہ عالم کہلانے کا حقدار ہی نہیں، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ عالم۔ تو ہمارے زمانے کے اندر یہ بہت ضروری ہے کہ علماء کرام سوشل میڈیا سے واقف ہوں، سوشل میڈیا کی زبان جانتے ہوں۔ دیکھیں میں سمپل سی ایک بات کہتا ہوں کہ ہمارے علماء میں وہ جو نصاب جو یہ پڑھتے ہیں اس کے بعد اتنی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ جتنا بھی جدید مسئلہ آئے گا وہ اس مسئلے کو اس کو جواب دے سکتے ہیں۔ درمیان میں صرف جو گیپ ہے نا وہ لینگویج کا ہے، لینگویج کا گیپ ہے، ہاں، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ مثلا اس کے اوپر میں آپ کو ایک لطیفہ بھی سنا دیتا ہوں نا۔ ہمارے جامعہ دارالعلوم کراچی میں ہم پڑھتے تھے تو اس زمانے میں ہمارے استاد جی نے ایک لطیفہ سنایا کہ دارالفتہ ایسی جگہ ہے جہاں لوگ اپنا مسائل پوچھنے کے لیے آتے ہیں، تو ایک خاتون آئی، وہ پردے کے پیچھے ایک باقاعدہ جگہ ہوتی ہے، تو وہ بہت زیادہ انگلش کے الفاظ اپنی اردو استعمال کر رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اگر اردو مشکل ہے آپ کے لیے بولنا تو آپ انگلش میں بھی بات کر لیں، وہ انگلش بھی سمجھتے تھے۔ تو وہ محترمہ کہنے لگی کہ نہیں مفتی صاحب، میں تو اپنی انگلش انگلش نہیں، اردو سپیچ میں کوئی انگلش ورڈ یوز نہیں کرتی، ٹھیک ہے نا، کوئی انگلش ورڈ یوز نہیں کرتی۔ تو اب ہماری اردو اس حد تک پہنچ گئی ہے نا کہ اس کے اندر انگلش کے الفاظ ایسے گل مل گئے ہیں کہ اگر یہ لینگویج بیریئر نہ ہو نا تو پھر علماء سے استفادہ کرنا اور علماء کا معاشرے کو سمجھنا، یہ اس میں کوئی بھی آپ یوں سمجھ لیں کہ کوئی رکاوٹ نہیں۔ اسی وجہ سے وہ علماء جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ جو تبدیلیاں آ چکی ہے، جو اب ممبروں پہ مساجد پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایسے آپ کو ملیں گے، وہ اس بیریئر کو انہوں نے صرف اس بیریئر کو ہٹایا، وہ کچھ انہوں نے انگلش کو سیکھا سمجھا جو بھی کیا، اور اصول انہوں نے اپنے انہی کتابوں سے لیے اور آج کی زبان میں ان کے سامنے مسئلہ یعنی پیش آپ کر دیا۔ سمجھتے ہیں کہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جو فرقہ واریت، شدت پسندی یا جو نفرت ہے یہ بھی سوشل میڈیا کے استعمال کی وجہ سے عام ہو رہی ہے؟ ایسا ہی ہے، یہ بہت اہم بات ہے کہ یہ سوشل میڈیا کے استعمال کی وجہ سے۔ مثلا ہم اس کے اوپر ایک اور سروے کرتے ہیں، تجربہ کرتے ہیں نا۔ آپ دیکھیں، آپ یہی منصورہ میں سے کسی آدمی سے یہ پوچھ لیں کہ یار پچھلے 1 سال میں تم نے جہاں جمعے پڑھے ہیں وہاں کتنی مساجد میں یا کتنے جمعوں میں فرقہ واریت کی گفتگو ہوئی ہے۔ یعنی دیکھیں بعض چیزیں ہوتی ہیں نا پروپیگنڈا، وہ سوشل میڈیا پہ اور لگ رہا ہوتا ہے، لیکن جب آپ حقیقت میں آتے ہیں نا تو اس کا معاملہ اور ہوتا ہے۔ اس کی بہترین بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن میں اس وقت صرف ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ تو ایک عام آدمی سے آپ سروے کریں، اس سے پوچھیں کہ بھائی جس مسجد میں تم جا رہے ہو اس سے تمہیں فرقہ واریت کا زیادہ علم ہوا یا سوشل میڈیا سے؟ تو وہ مسجد کے بجائے آپ کو کہے گا مجھے سوشل میڈیا سے۔ تو سوشل میڈیا جو ہے نا وہ بہت زیادہ کردار ادا کر رہا ہے اس کے اندر، فرقہ واریت کے اندر، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، بس ہر آدمی کی ایکسیس ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز بھی میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا، ہر آدمی کی ظاہر عالم تک ایکسیس نہیں ہوتی، اس کی فرسٹ ہینڈ جو انفارمیشن اس کو موبائل فون سے ملتی ہے، کسی مسئلے کے اندر وہ پھنس جاتا ہے، کوئی مسئلہ، تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ پہلے تو ظاہر ہے جو ان کا متعلقہ عالم صاحب ان سے رابطہ کیا جائے، نہیں تو وہ سمپل گوگل کر لیتا ہے یا یوٹیوب میں اس کو آپشنز اتنے آتے ہیں، یعنی ہر عالم کا تھاٹ آف اپروچ یا اس کی تھنکنگ یا اس کے مسائل وہ ڈفرینٹ طریقے سے بیان ہوتے ہیں، تو ایک عام آدمی کیسے آئیڈینٹیفائی کرے ان مسائل کو؟ مثال کے طور پہ کوئی بھی ایک مسئلہ ہے قربانی کے حوالے سے، تو مختلف فرقوں کے عالم آ جائیں گے تو وہ سنے گا، تو اس کے لیے کتنا بڑا چیلنجنگ ہوگا کہ میں اس میں سے کس کو فالو کروں؟ دیکھیں یہ اس مسئلے کا ایک بہت آسان حل ہے، اگر کوئی جو سچے صحیح معنی میں اس کا حل چاہتا ہے، اور وہ آسان حل ہے، بہت آسان ہے، لیکن لوگ اس پر آتے نہیں ہیں کیونکہ وہ حل ہے نا، اور اس حل کی طرف پھر کچھ ہمارے جو دوست ہیں شیطان وغیرہ وہ بھی نہیں آنے دیتے۔ تو آپ یہ دیکھیے اس کا آسان حل یہ ہے کہ کوئی بھی بات ہو تو اس پہ زبان سے زیادہ نا لکھنے پر اعتماد کیا جائے۔ مثلا میں اپنے دوستوں سے بھی کہتا ہوں کہ بھائی آپ کسی لوگ پوچھتے ہیں نا یار ایک عالم یہ بات کہہ رہا ہے، دوسرا عالم یہ کہہ رہا ہے، تیسرا عالم یہ بات کہہ رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں بھائی اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے، آپ کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے، آپ جس عالم سے پوچھ رہے ہیں آپ اسے کہ یہی بات آپ لکھ کر اپنے سائن اور سٹیمپ کے ساتھ دے دیں۔ یعنی دوسرے الفاظ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ آپ فتویٰ لے لیں، فتویٰ لے لیں، لکھا ہوا فتویٰ لے لیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔
اب سوشل میڈیا پہ ہمارے پاس یہ بہت بڑی مصیبت ہے کہ وہاں پر یہ ہمیں فتویٰ تو ملتا نہیں ہے، نہیں ملتا، وہاں پر تو ہم نے صرف سننا ہے اور سنیں گے، اور یہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے دیکھیں ایک آدمی، آپ یہ دیکھیں نا، جب اس نے جوتے خریدنے ہیں تو ہم جب آپ جوتے خریدتے ہیں تو اس کے لیے انتخاب کرتے ہیں کہ برانڈ کون سا لیں جو جوتے زیادہ چل سکیں، ایسے ہی ہے، اور کپڑے لیتے ہیں تو وہ بھی ہم ہر دکان سے نہیں لیتے، اس کے لیے اتنی ریسرچ کرتے ہیں کہ یار یہاں سے کپڑے اچھے مل جاتے ہیں، یا کسی کو کوئی بیماری ہے تو ہم منہ اٹھا کے ہر ڈاکٹر کے پاس نہیں چلے جاتے، ہم کم از کم اتنی ریسرچ کرتے ہیں کہ یار کس ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس سے کیا ہوگا فائدہ، ہم کہتے ہیں اتنی کم از کم ریسرچ تو بندہ کر لے، اتنی ریسرچ تو دین کے معاملے میں بھی کر لے، ہر آدمی سے تو دین نہیں حاصل کیا جا سکتا، ظاہر ہے اتنی سوچ سمجھ ہونی چاہیے کہ اس میں وہ آئیڈینٹیفیکیشن کر سکے۔ ڈاکٹر صاحب آخری سوال کریں گے، اس کے بعد ہم وائنڈ اپ کریں گے۔ اسلام کی جو تاریخ ہے، جب اس طرح کے ہم تاریخی واقعات سنتے ہیں، بلکہ ریسنٹلی یہ لال مسجد کا واقعہ ہوا ہے اور اس میں بھی مختلف صحافی جو گراؤنڈ پہ موجود تھی ان کی بھی بیانات میں آرام موجود ہے، کچھ کہتے ہیں اتنے شہید ہوئے، کچھ کہتے ہیں کوئی بھی نہیں شہید ہوا، تو یہ تو ریسنٹلی واقعہ ہے۔ تو جو تاریخ اسلام کے جو واقعات ہیں اس میں بھی بہت ساری علماء کرام کے آپس میں اختلافات بھی ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ تاریخ اسلام کو ڈسکس کرنا چاہیے، تاریخ بتانی چاہیے، آج کل کے دور کے اندر وہ ضروری نہیں ہے، مسائل پہ رہنا چاہیے؟ دیکھیں جو تاریخ ہے نا اس کو اس طرح سوشل میڈیا پہ لانا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ بہت اہم چیز ہے نا۔ مثال کے طور پر میں ذرا کھل کے بات کر دیتا ہوں، ہمارے ہاں جو سب سے زیادہ اسلام کی تاریخ میں جو چیز سامنے لائی جاتی ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت میں علی، اسی پہ آ رہا تھا، جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آپس میں ایک جنگ ہوئی ہے، اس جنگ کو لایا جاتا ہے۔ میں ایک سمپل سی ایک مختصر سی بات، میں آج مر جاتا ہوں، مجھ سے تو نہیں پوچھا جائے گا کہ اس جنگ کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے، مجھ سے تو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بھائی تم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے جو درمیان میں جو جنگ ہوئی ہے اس میں تم کس نتیجے پہ پہنچے ہو، تمہاری رائے کیا ہے، تم ان دونوں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو، بھائی میں کیوں ان کے بارے اس میں معاملے پہ خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ دیکھیں اہل سنت کا نا یہی سب سے بڑی اہم بات ہے کہ اہل سنت کا جو اس پوری امت کا ایک اجتماعی فہم، ایسا تو نہیں ہے نا کہ ہم اچانک سے اس دنیا میں وجود میں آ گئے نا اور ہمارے پیچھے کوئی، جیسے ہم دیکھیں، میں اس کو آسان الفاظ میں بیان کرتا ہوں، اہم بات ہے، جیسے ہم موجود ہیں تو ہمارے ایک پورا سلسلہ نسب ہے، اسی طرح ہم مسلمان ہیں نا تو ہمارے پیچھے وہ جو جس طرح سلسلہ نسب ہے اسی طرح ہماری علمی روایات کی بھی ایک چین ہے، نبی علیہ السلام سے آئی، صحابہ پہ منتقل ہوئی، صحابہ سے تابعین پہ ہوئی، تابعین سے ان کے، تو وہ پوری ایک مسلسل ایک چین ہے، اس چین کو کہتے ہیں اہل سنت والجماعت۔ ان کا متفقہ اہل سنت والجماعت کا یہ فیصلہ ہے کہ بھائی صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبانیں خاموش رکھنی ہے اور ایسے موضوعات کے اوپر آپ نے کوئی گفتگو نہیں کرنی، تو پھر آپ کیا رکھیں ان کے بارے میں رائے، ہم ان کے بارے میں۔ لیکن نبی علیہ السلام کے دور میں کیا یہ نبی علیہ السلام کے اپنے الفاظ نہیں تھے کہ آپ میں سے ہی باغی لوگ بھی نکلیں گے، باغی جماعت بھی آئے گی، تو ظاہر سی بات ہے وہ باغی جماعت کون تھی یا وہ کون لوگ تھے؟ نہیں تو اگر دیکھیں ہم اسی کی ڈیٹیل میں جائیں گے نا تو وہ باغی جماعت حضرت علی کے دور میں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے سٹارٹنگ پوائنٹ کیوں ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خلیفہ کو شہید کر دیا جاتا ہے، کیا وہ باغی جماعت نہیں ہے؟ اس کو کیوں نہیں ڈسکس کیا جاتا؟ پھر آپ اصل مسئلے کی طرف جائیں نا، ٹھیک ہے، نہیں بغاوت جو ہوئی ہے آپ یہ دیکھیں کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تو بعد میں ہے نا، بعد میں، اس کو بعد میں رکھ دیں، پہلا کون ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ وقت کے وہ بادشاہ ہیں، اور ان کے خلاف اتنا بڑا خروج ہوا، وہ ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ اچانک ایک آدمی اٹھا، 40 دن تک انہیں یوں سمجھ لیں کہ اس اپنے کیپٹل کے اندر ان کو محصور کیا گیا، یعنی آپ اگر اس سے یہ آئیڈیا لگائیں کہ آج ہمارے اسلام آباد کے اندر کیپٹل کے اندر اگر ہم صدر کو یا وزیر اعظم کو گھیر لیں، 40 دن تک نہ نکلنے دیں، تو اس کے لیے ہمیں کتنی پاور ہمیں چاہیے ہوگی؟ ایسے ہی، تو وہ پاور جو ہے، وہ جو پاور تھی وہ ایک جماعت تھی نا، تو اس جماعت سے اوپر گفتگو کیوں نہیں ہوتی؟ ٹھیک ہے، تو بغاوت کا سلسلہ تو وہاں سے چلا شروع ہے، یعنی ایسے موضوعات کو اگنور کرنا چاہیے، جو اصل مسائل ہیں ان کی طرف آنا چاہیے، اور خاص طور پر جو آج کل کیونکہ جنگ شدت اسی موضوع کے اوپر اکثر بحث بھی ہوتی ہے اور پھر جوابی کارروائی بھی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ خاموشی اختیار کی جاتی ہے، ہماری طرف سے بھی، جماعت اہل سنت کی طرف سے بھی اس کا جواب بھی دیا جاتا ہے اور پھر وہ
چیزیں بڑھتی بڑھتی بہت آگے تک چلی جاتی ہیں. تو میں آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گا، اور آخر میں چاہوں گا کہ آپ پیغام بھی دے دیں اس پلیٹ فارم سے باقی علماء اکرام کو بھی کہ جو ہماری موضوع گفتگو ہو، خاص طور پہ جو جمعہ ہے اس کے دن وہ کیا ہونی چاہیے، اور جدید دور کے ساتھ اپنے آپ کو کیسے لے کے چلنا چاہیے. دیکھیں میں اس حوالے سے چونکہ یہ تو بہت لمبی، آج تو ایک مختصر سی ہماری گفتگو ہوئی ہے، میں یہی کہوں گا کہ علماء کرام سے بھی کہ وہ اپنے زمانے کے جو چیلنجز ہیں ان کو سمجھیں اور ان کو ایڈریس کریں، اور پھر گراؤنڈ پر آپ کے پاس جو جمعے کا ممبر ہے وہ بہت بڑی اور بہت اہم ذمہ داری ہے. اس کے اوپر آپ اس کو جو آج کے دور کے چیلنجز ہیں ان کو وہاں پر ایڈریس کریں، اور گراؤنڈ پر جتنا آپ اپنے محلے کی مسجد ہے نا آپ کے پاس، اس کے جتنے نوجوانوں سے آپ کا ملنا ہوگا، ان کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہوگا وہ سوشل میڈیا کی طاقت سے کہیں زیادہ ہے، تو وہ بہت فائدے کی چیز ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں ان ساتھیوں سے بھی کہوں گا کہ جو آج ہمارے زمانے میں جن کے فنگر پرنٹس اس پہ فنگر ٹپس پہ ساری چیزیں موجود ہیں، جی جی تو وہ ہر چیز تک ایکسیس رکھتے ہیں، میں ان سے بھی یہ کہوں گا کہ آپ علماء کے قریب آئیں، سوشل میڈیا میں نہیں، حقیقی زندگی میں. جب آپ حقیقی زندگی میں ان کے قریب آئیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ کوئی مسائل نہیں ہے، کوئی فتنے نہیں ہیں. آپ کو انشاءاللہ بہت یعنی آپ خوش بھی ہوں گے، اور آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات بھی ملیں گے، بشرطے کہ آپ قریب آئیں. بہت شکریہ سی ڈاکٹر محمد ابراہیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑی مختصر ہماری گفتگی اور مختلف پہلو پر ہم نے تھوڑی تھوڑی بات کی. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ سلسلہ جاری رہے، اور اپنے کمنٹ باکس کے اندر فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا، اور جو سوال آپ ذریعہ کمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ڈاکٹر صاحب سے آپ کر سکتے ہیں، آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب بھی ملے گا. اب تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ.